جان بوجھ کے جو صورتحال یہاں پہ پیدا کی جا رہی ہے، اس کا کل بلوچستان کے مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جان بوجھ کے پرامن علاقوں کو اگر آپ جنگ کی طرف دھکیلیں گے، لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت تک جو ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں، ہمیں مختلف کالز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف ہم یہ ایکشن لیں گے، آپ کے خلاف ہم یہ کارروائی کریں گے. ہی نمبرز ہم اپنے وہاں کے جو سیکیورٹی ادارے ان کے حوالے کر دیتے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہاں پہ تمام کے تمام مقامی لیوی سے اسلحہ جمع کر کے ان کو کہا گیا ہے کہ بس آپ ابھی نہیں آ سکتے ہو. یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف سرعام پرامن جلوس پہ گولیاں چلا کے 7 سے 8 10 بندے زخمی کر کے اور ایک کو شہید کر دیا جائے، جو لاہور اور اسلام آباد اور فیصل آباد اور کراچی میں بیٹھ کے ہمارے ان کالے قوانین کے ذریعے سے انہوں نے وہاں پہ الاٹمنٹ کر رکھی ہوئی ہے، ان کو پیسے سیدھا فیصل آباد میں، سیدھا کراچی میں، سیدھا لاہور میں ان کے اکاؤنٹوں میں جا رہا ہے. آج تک ان میں سے کسی کا ایک مائز نہیں جلایا گیا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کے مائز ہر روز جلتے رہتے. اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو جناب اسپیکر اگلے دن اس کے آگے یا مائن رکھا جاتا ہے، اس پہ رات کی تاریکی میں کوئی فائر ہو جاتا ہے، اور کوشش کسی نہ کسی طریقے میں اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کر کے سامنے سے ہٹایا جائے. انتظامیہ کے حوالے اختیارات سونپے جائے اور ساتھ ہی مقامی آبادی سے کم از کم ایف سی ہو، فوج ہو، جتنے بھی ان کے وہاں پہ تانے ہیں، وہاں پہ جو چوکیاں ہیں، اس کو وہاں سے نکال کے بے شک پہاڑوں پہ جا کے اپنی پوزیشن سنبھالے. ہم ذیل اراکین اسمبلی قواعد انضباط کار بلوچستان صوبائی اسمبلی مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 70 کے تحت ذیل مشترکہ تحریک التوا نمبر 2 کا نوٹس دیتے ہیں. تحریک یہ ہے کہ کل مورخہ 14 اگست بروز اتوار 2022 ضلع ہرنائی کے علاقے کوسٹ میں پرامن احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنوں پر سرکاری اہلکاروں کی فائرنگ کے نتیجے میں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک رکن خالق داد شہید جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہوئے. اس واقعے کے خلاف آج تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کیا جا رہا ہے، لہٰذا اسمبلی کی آج کی کارروائی روک کر اس اہم اور فوری عوامی نوعیت کے حامل مسئلے کو زیر بحث لایا جائے. مشترکہ تحریک التوا نمبر 2 پیش ہوئی، لہٰذا اسے آج کی نشست کے لیے منظور کیا جاتا ہے. بحث کے لیے جی زمر خان اصغر خان اچکزئی صاحب مہربانی بحث کا آغاز کریں اس پر، اور آج سرکاری کارروائی ہے، مہربانی کر کے. شکریہ جناب اسپیکر. یقیناً کل کے اس دردناک واقعے کا نہ صرف اس ایوان میں تشریف فرما معزز اراکین بلکہ اس صوبے کے ایک ایک شخص کو علم ہے کہ کل ایک انتہائی بربریت، وحشت اور دہشت کے ذریعے سے عام لوگوں پر فائرنگ کی گئی ہے. اور جناب اسپیکر آج ہم خود گئے تھے، کل پوری پارٹی بلکہ پورے بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا تھا، ٹراما سینٹر میں. وہاں پہ جتنے بھی زخمی لائے گئے تھے ان کی حال احوال معلوم کی، اور ساتھ ہی پھر پوسٹ مارٹم کے لیے خالق داد شہید کی میت کو بھی لایا گیا تھا. تو جناب اسپیکر اس واقعے سے ریلیٹڈ جو صورتحال ہمیں بتائی گئی، آج اس پرلت میں جاتے ہوئے جہاں پہ اس وقت تک بھی خالق داد شہید کی لاش مطالبات منوانے کے لیے پڑی ہے، یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے آپ کے علاقے کوسٹ میں یا شارگ میں یا ہرنائی میں. اگر میں کہوں کہ اس پورے بیلٹ میں جہاں پہ کوئلے کا یہ کاروبار اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، جناب اسپیکر ہمارے آئی ایس پی آر اور اداروں کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں ہمارے کچھ سپاہی شہید ہوئے ہیں، ایک میجر صاحب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اس بات کا تو ہمیں علم نہیں ہے رات کو 13 اگست کی رات کو وہاں پہ کس ٹائم پہ اور کس حالت میں کس کے ساتھ کیا مقابلہ اور کیا فائرنگ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں فورسز کو کتنے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، مخالف جو فائرنگ کرنے والے ہیں اس کو کتنا نقصان دیا گیا ہے. اس طرف سے نہ تو کوئی لاش سامنے لائی گئی ہے،
جبکہ عام لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس رات کو رات بھر فائرنگ اور شیلنگ، اور وہ بھی خاص کر ہمارے گھروں کی طرف تھی. تو اس دوران رات کو کوئی 1:30-2 بجے وہاں پہ ایک بچے کو گولی لگی تھی، اور ساتھ ہی کچھ دوسرے لوگوں کو بھی گھروں کے اندر سوتے ہوئے گولیاں لگی تھی. تو صبح جب 7 ساڑھے 7-8 بجے ہم نکلے تھے گھر سے تو پورا علاقہ گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ آپ اپنے ان زخمیوں کو ہاسپٹل تک مقامی DHQ ہو یا دوسرے جو RHCs یا BHUs ہے وہاں پہ علاج معالجے کے لیے پہنچا دیں. تو اس درمیان لوگ آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج پہ پھر جس وحشیانہ طریقے سے اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں خالق داد شہید ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، جو غم و غصہ پارٹی اپنی جگہ عوامی نیشنل پارٹی وہاں کے تمام لوگوں کی، بلکہ بلوچستان بھر کے تمام سیاسی جماعتوں کی، وہ ویڈیوز تقریباً سارے میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. آج جب ہم ادھر گئے 4 بنیادی ان کے مطالبے تھے جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے. ایک تو یہ کہ کم از کم ہم نے FIR کے لیے درخواست دے رکھی ہے، اس کم از کم وہ FIR تو ہمیں کاٹ کر دی جائے، کم از کم اس FIR کی ایک کافی ہمیں مل جانی چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ FIR کے لیے جو درخواست دی گئی ہے وہ غلط ہے تو وہ کورٹ پھر ثابت کر سکتا ہے کہ کیا یہ FIR صحیح ہے، کیا یہ FIR غلط ہے. دوسری بات، وہاں میں جو پورے علاقے کے لوگوں کے عوام کی مطالبات میں سے تھے، دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ کم از کم ان کی ایک ایسی صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ تمام کے تمام حقائق سامنے لائے جائیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کم از کم اگر بلوچستان میں واقعی یا پورے پاکستان میں واقعی جمہوری حکومتیں ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جو ایک سسٹم کے تحت تحصیلدار سے لے کے EC اور سٹیپ وائز DC کمشنر سیکریٹریٹ تک، ہوم سیکریٹری تک ایک حیثیت کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک ہے، تو کم از کم یہ اختیارات ان کو سونپے جائے. کم از کم وہاں پہ جو معاملات مقامی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے ہو وہ مقامی انتظامیہ کے ذریعے سے ہو. چوتھا ان کا خاص مطالبہ یہ تھا کہ ان فورسز نے ہمارے لوگوں اور سویلین آبادی میں جو کیمپس بنائے، جو تھانے بنائے، اس کا ادھر کیا کام ہے. اگر واقعی وہاں پہ کوئی مزاحمت کار ہے، کوئی ان کے نظروں میں دہشت گرد ہے، وہ تو پہاڑوں کی طرف سے آتے ہیں. لیکن آج تک وہاں پہ جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں، جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو آج تک نہ پکڑا گیا ہے، نہ لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے. اور ایک اور بات جناب اسپیکر جو انہوں نے ہمارے سامنے گوش گزار کی، کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ یعنی 2 طرفہ وہاں پہ لوگ ان کو کوئی ٹیکس کا نام دیتا ہے، 2 طرفہ بتہ لیا جاتا ہے. ایک بتہ سرکار لے رہے، یعنی باقاعدہ ایک نظام کے تحت کبھی 400 پر ٹن کے حساب سے، کبھی 800 پر ٹن کے حساب سے، کبھی 1000 ٹن پر ٹن کے حساب سے لیتے ہیں، بڑھاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان واقعات میں ملوث ہیں، ان کا بھی بتہ جناح روڈ کے مین اکاؤنٹ سے مختلف جو بینک ہے ان کے برانچز سے لیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سب سے عجیب و غریب صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت تک جب جو ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں ہمیں مختلف کالز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف ہم یہ ایکشن لیں گے، آپ کے خلاف ہم یہ کارروائی کریں گے، ہم آپ کو دیکھ رہے، آپ جا رہے، آپ آ رہے. لیکن جب انہی نمبرز ہم اپنے وہاں کے جو سیکیورٹی ادارے ان کے حوالے کر دیتے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جناب اسپیکر، ایک انتہائی مشکل صورتحال سے اس وقت کوسٹ، ہرنائی، شارگ کے لوگ گزر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک پری پلان منصوبہ ہے کہ کیسے یہاں کے مقامی لوگوں کے وسائل کو لوٹا جائے، کیسے اس کو اپنے گرفت میں لایا جائے. یہی صورتحال آپ کے پورے بلوچستان میں. آج جب ہم وہاں پہ جوانوں میں جو غصہ دیکھ رہے تھے تو خدا نخواستہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جان بوجھ کے اس پرامن بیلٹ کو جنگ اور جھگڑے کی طرف کوئی سازش کے تحت لے جانے کی کوشش کر رہے. تو کم از کم 4 بنیادی جب تک یہ مطالبات ان لوگوں کے حل نہ ہو، یہ لاش کب تک پڑا رہے گا. اور اس وقت تک کوئی بھی حکومتی یا اداروں کا کوئی اساس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے
اس واقعے کا نوٹس نہیں لیا ہے، نہ کوئی مذاکرات کے لیے، نہ کوئی کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہاں پہ گیا ہے، نہ یہاں پہ ہاسپٹل میں کوئی گیا ہے. تو ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر، جب لاش پڑی ہو اور لاش بھی رات کی تاریکی میں کسی واقعے کی زد میں آ کے وہ شہید نہیں ہوا ہو، بلکہ دن دہاڑے صبح سویرے پرہجوم لوگوں کے سامنے اسٹریٹ فائرنگ کے نتیجے میں ایک بندہ شہید ہوا ہو، تو اس علاقے کے احساسات کیا ہوں گے، اس علاقے کے جذبات کیا ہوں گے. تو جناب اسپیکر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو مزید ایک سازش کے تحت آگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. بلوچستان میں آپ کے وہ علاقے جو ایک حد تک پرامن علاقے ہے، اس کو بھی اس آگ میں دھکیل کے پورے بلوچستان کو حالت جنگ میں تبدیل کرنے کی ایک پری پلان سازش ہو رہی ہے. اب اس مطالبے میں حرج کیا ہے کہ کم از کم جو FIR ہم نے دیا ہے اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہو، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو ہمارے ہاں عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بری کروا دیں. اور ساتھ ہی اس میں کیا حرج ہے، یعنی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ مقامی اختیارات، گورنمنٹ کے اختیارات عام پبلک کو دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی ایک سسٹم کے تحت یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے، یہاں کا با اختیار DC ہو، یہاں کا با اختیار EC ہو، یہاں پہ با اختیار وہاں کے مقامی جو انتظامیہ ہے وہ. اور سب سے بڑھ کر جناب اسپیکر، آپ کے نوٹس میں، اس پورے ہاؤس کے نوٹس میں یہ بات لاؤں کہ وہاں پہ تمام کے تمام مقامی لیوی سے اسلحہ جمع کر کے ان کو کہا گیا ہے کہ بس آپ ابھی نہیں آ سکتے ہو. یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف سریعام پرامن جلوس پہ گولیاں چلا کے 7 سے 8 10 بندے زخمی کر کے اور ایک کو شہید کر دیا جائے، اور ساتھ ہی رویہ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ اس حد تک جارحانہ ہو کہ آپ اس کی بات بھی نہ سنیں، اور ان کے ہاں گھروں میں جو بھی وہاں پہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ملازمتیں لیویز میں ہیں، اس کو بھی آپ کہیں کہ آپ اپنا اسلحہ جمع کر کے مزید آپ کا ہمارے ہاں خدمات دینے کی کوئی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جناب اسپیکر، جو حالات ہم نے وہاں پہ دیکھے ہیں، تو کم از کم آپ ایک ایسا رولنگ دے دے کہ FIR تو فور کٹ جانا چاہیے، اور ساتھ ہی اس کے لیے ایک ایسی جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ سب کے سامنے حقائق سامنے آ جائے. اور اس پورے صورتحال کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے جناب اسپیکر کہ صرف ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے واقعات ہوئے، اس سے پہلے واقعات ہوئے، تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو ان واقعات کا اصل حقائق تک پہنچنے کا ایک موقع مل جائے کہ یہ جان بوجھ کے جو صورتحال یہاں پہ پیدا کی جا رہی ہے، اس کا کل بلوچستان کے مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. جان بوجھ کے پرامن علاقوں کو اگر آپ جنگ کی طرف دھکیلیں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہاں پہ جتنے بھی غیر پشتون مائنز اونر ہے، آج تک جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مزاحمت ہو رہی، ان مزاحمت کاروں نے اس غیر پشتونوں کی آج تک ایک مائنز کو نہیں جلایا. پوری دنیا کو پتہ ہے، جبکہ مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے جو اکثر و بیشتر نیشنلسٹ سیاست سے تعلق رکھتے ہو، یا پشتونخوا میپ کے ہوں گے، یا BNP کے ہوں گے، یا NP کے ہوں گے. تو ہم کیسے سمجھیں ان لوگوں کی، ان نیشنلسٹ لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے، اور جن کو وہ اپنی سیاست کے ذریعے، اپنے سوچ اور افکار کے ذریعے سے دشمن سمجھتے ہیں. جو غیر پشتون ہے وہاں پہ، جو غیر بلوچ ہے وہاں پہ، جو لاہور اور اسلام آباد اور فیصل آباد اور کراچی میں بیٹھ کے ہمارے ان کالے قوانین کے ذریعے سے انہوں نے وہاں پہ الاٹمنٹ کر رکھی ہوئی ہے، ان کو پیسے سیدھا فیصل آباد میں، سیدھا کراچی میں، سیدھا لاہور میں ان کے اکاؤنٹوں میں جا رہے. آج تک ان میں سے کسی کا ایک مائنز نہیں جلایا گیا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کے مائنز ہر روز جلتے رہتے، مقامی لوگ ہر وقت مشکلات سے دوچار رہتے. اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو جناب اسپیکر اگلے دن اس کے آگے یا مائن رکھا جاتا ہے، اس پہ رات کی تاریکی میں کوئی فائر ہو جاتا ہے، اور کوشش کسی نہ کسی طریقے میں اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کر کے سامنے سے ہٹایا جائے. اسی طرح ہمارے 2 ساتھی تھے 2-3 سال پہلے، عبدالرزاق علیزئی اور ان کا بھائی عبدالرازق علیزئی، جو پارٹی میں جلسے کے لیے آ رہے تھے، جس نے کچھ دن پہلے صاف انکار کیا تھا کہ میں کسی بھی فریق کو بتا نہیں دوں گا. اس کے موٹر کے آگے مائنز رکھ کے دونوں کو شہید کیا گیا. تو جناب اسپیکر، ابھی اس وقت تک کم سے کم اس لاش کو دفنانے کے لیے وہاں کے جتنے بھی تمام پارٹیاں اس میں شامل تھے، BAP سے لے کے PTI تک، BNP تک،
JUI تک ANP تک پشتونخوا میپ تک وہاں کے مقامی جتنے بھی وجود رکھنے والے سیاسی جماعتیں تھے انہوں نے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی تھی. اس مشترکہ کمیٹی کے بنیادی یہ 4 مطالبے تھے کہ سب سے پہلے FIR کے لیے ہم نے جو درخواست دے رکھی ہے اس پہ عمل درآمد ہو, پھر اس کا ایک صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہو, مقامی انتظامیہ کے حوالے اختیارات سونپے جائے, اور ساتھ ہی مقامی آبادی سے کم از کم FC ہو, فوج ہو, جتنے بھی ان کے وہاں پہ تانے ہیں, وہاں پہ جو چوکیاں ہیں, اس کو وہاں سے نکال کے بے شک پہاڑوں پہ جا کے اپنی پوزیشن سنبھالے. تو جناب اسپیکر آپ سے اس سلسلے میں ایک رولنگ دینے کی ریکویسٹ ہے تاکہ اس لاش کو بھی ایک باعزت طریقے سے اپنی روایات کے ذریعے سے, اسلامی روایات کے ذریعے سے ہم دفنانے جائے, اور ساتھ ہی وہاں پہ اس وقت جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے یہ اس ایوان کا میں سمجھتا ہوں فرض بنتا ہے, ہم ان لوگوں کے منتخب نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہیں, کم از کم ہم منتخب نمائندے ان کے ان جینون مطالبات کی حمایت میں کوئی اس طرح کا قدم اٹھا لے تاکہ وہ کم سے کم پرسکون ہو. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ جی.